اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن حالات کے واقعات کے ذخیرے میرے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک سرسبز و شاداب گھر، اسد بھائی، یہ بہت ہی سرسبز و شاداب گھر، دولت گھر میں ناچتی تھی، کافی دولت کے مالک۔ یہی بنگلور کا واقعہ بتا رہا ہوں میں۔ پتا نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، لیکن ان کا وہ دور ایسا تھا کہ اگر وہ زکوٰۃ دیتے تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نکلتی تھی۔ آج وہ گھر کا حال کیا ہے معلوم؟ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہے۔ میں جمعہ بات کرنے والا تھا، وقت کا مسئلہ تھا، نہیں اکرم صاحب، میں نے کہا نہیں، زکوٰۃ دینے والے تھے وہ، لیکن دیے نہیں دیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن تھی ان کی، آج پوزیشن کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لائق ہیں۔ ان کا گھر یہ برباد کیوں ہوا معلوم؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، 3 مہینے اپنے بہو کو نہیں سنبھال سکے، اپنے بیٹے کو کہہ کر طلاق دلائے۔ بہو ہاتھ جوڑ کر شوہر اور سسرے کے پاؤں پکڑنے لگی، نکو مجھے چھوڑو نکو، مجھے چھوڑو نکو، مجھے چھوڑو نکو۔ 2 قسم کی عورتیں ہیں، ان میں سے آج بھی ایک قسم کی عورتیں وہ ہیں جو اپنی زندگی کو دنیا ہی نہیں دین بھی سمجھتی ہیں، اپنی زندگی کو دنیا ہی نہیں آخرت سمجھتی ہے، شوہر کا ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن شوہر سے ٹوٹنا اور ٹوٹنے کا داغ اپنے ماتھے پہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ ایسے مظلوم عورتوں کی داستانیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ عورتیں بھی ہیں چھوڑ بول کر باہر نکلنے والی۔ 3-3.5 مہینے کی لڑکی، جوان سال، شادی شدہ، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ فیصلے میں جو حضرات بیٹھے تھے آج بھی زندہ ہیں۔ اگر کوئی شدت سے میرا گریبان کی پٹی پکڑے گا تو میں نام تک لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیانات میں بات مثال کے طور پر بیان کر سکتے ہیں لیکن نام نہیں لے سکتے۔ فیصلے میں بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ بھری مجلس میں بہو آ کر اپنے سسرے کے پاؤں میں گر گئی، ابا غلطی ہو گئی، یہ تو غلطی نہیں، پھر بھی غلطی سامان لیتی ہوں میں، مجھے معاف کر دو ابا جان۔ شوہر کے ہاتھ پیر پکڑ کر کہنے لگی، نکو منجے چھوڑو نکو، منجے چھوڑو نکو۔ چونکہ پیسہ تھا نہیں، جس کا پیسہ بولتا ہے اس کا کیا کہنا۔ آج تو ہماری طاقت کا نام پیسہ ہے، لیکن جانتے نہیں پیسوں کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں غریبوں کی آہوں کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ غریبوں کی آہوں کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ غریب کی بد دعا معمولی بد دعا نہیں ہوتی، مجبور کی بد دعا کوئی معمولی بد دعا نہیں ہوتی، مسکین کی بد دعا کوئی معمولی بد دعا نہیں ہوتی۔ ارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں، مظلوم، مجبور، غریب، مسکین، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کے ساتھ حق ہے اور جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، اسے بد دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا دل چھوٹا کر کے سر جھکاتا ہے، خدا کی قسم آسمان سے غضب کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج اترانے والے، غرور کرنے والے، بے پر کے اڑنے والوں کی تعداد نہیں گن سکتے ہیں۔ ہاتھ پر پکڑ کر معافی چاہیے، کیا بولتے ہیں کہ کرتوں میں اماں کیا جاؤ نہ کو بولتے ہیں جاتی چ نہیں مرگے سمجھ جاتا ہوں، لیکن سنے ہی نہیں، کوئی آواز ان کی سنے نہیں، طلاق دے دیے۔
اللہ موقع دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ایک اصول ہے کہ فوراً گناہ کے بعد میں پکڑتا نہیں، میں موقع دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں۔ میرے مہلت کا فائدہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، اگر فائدہ نہیں اٹھایا، جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ پولیس سے بچ کر باہر نکل سکتا ہے، کورٹ سے بچ کر باہر نکل سکتا ہے، عدالت سے بچ کر باہر نکل سکتا ہے، میرے رب کی قسم اللہ کی پکڑ سے بچ کر کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ لیکن ہوا، فیصلہ ہوا، اور ایسے مالداروں کو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے معاف فرما دے، میں سب کو ملا کر نہیں کہتا، جو ایسے جملوں کے زد پہ آ جاتے ہیں میں ڈنکے کی چوٹ میں ان کو کہتا ہوں، جن کے پاس حرام کی دولت ہوتی ہے نا، ان کے پاس دولت کی قدر نہیں ہوتی۔ حرام کی دولت ہوتی ہے نا، ٹوپیاں بنا کر، شالاں اڑا کر، یتیمہ کا، بیوایاں کا، مسکینہ کا، مجبورہ کا پیسہ ہڑپ کرنے والے، رول کال، رشوت، سود، چھوٹ، ڈنڈی مار کر کما کر حرام کی دولت کو جمع جو کرتے ہیں نا، جن کے پاس حرام کی دولت ہوتی ہے ان کے پاس دولت کی قدر نہیں ہوتی۔ دولت کی قدر تو ان کے پاس ہوتی ہے جو پسینہ بہا کر 10-10 روپے جمع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب کے 10 روپے گم گئے تھے، 10 روپے۔ کوئی بہت پہلے کی بات نہیں بول رہا ہوں، اب قریب کی بات، 6-7 سال پہلے کی۔ 6-7 سال پہلے بھی 10 روپے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، 10 روپے گم گئے تھے۔ جس راستے سے آئے پھر اسی راستے میں اس پیسے کو تلاش کرتے ہوئے گئے، اور اللہ کی عجیب قدرت ہے 10 روپے مل بھی گئے۔ حلال ضائع ہوتا نہیں، حرام بچتا نہیں۔ حلال ضائع ہوتا نہیں، حرام بچتا نہیں۔ اب جو نسلیں ہیں ان کے پہلے کی جو آباء و اجداد تھے، ان کے پاس حرام کی اگر دولت رہی ہے تو ان کے بچوں کی آج حالت کیا ہے دیکھو۔ اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے چھوٹا ذخیرہ صحیح حلال کا دے کر گئے ہیں، آج ان بچوں کا حال دیکھو۔ آج ان کی زندگیاں دیکھو۔ حرام کی دولت جن کے پاس ہوتی ہے نا، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 10,00,000 15,00,000 20,00,000، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ چھڑانا تھا چھڑا دیے، طلاق دینا تھا دے دیے، پیسے دینا تھا دے ڈالو، جی 5,00,000 روپے دے ڈالو، اب پیسے۔ یہاں تک اس مجلس میں بیٹھنے والے میرے دوست حاجی صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہمیں سننے تھے اور ہمیں دیکھے گا تو ایک ہی جگہ دیکھے سو، حرمین شریفین سے آتے ہوئے حاجی بار بار پلٹ کر اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، رسول اللہ کے در کو دیکھتا ہے، ہمیں بار بار پلٹ کر دیکھنے کا منظر وہاں دیکھے سو حضرت۔ اس کے بعد میں اگر کہیں دیکھا تو اس بہو کو دیکھا حضرت، جب طلاق لے کر وہ گھر کو جا رہی تھی تو اپنے شوہر کے گھر کو بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ کایا پلٹ گیا، حالات بدل گئے، غضب نازل ہو گیا۔ مرنے کے بعد اور حشر کے بعد کے فیصلے ابھی سے شروع ہو گئے، اور یہ جملہ نہیں حقیقت ہے۔ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ لاک ڈاؤن میں پولیس مارے تو مار کم پڑا تو بھی آواز زیادہ آتا، لیکن اللہ مارتا ہے تو پھر میرے دوستوں مار پڑتا آواز نہیں آتی۔ اسی لیے پرانی مثال ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے رستموں سے
غریب جو ڈرتے نا، بڑے بڑے پہلوانوں سے غریب جو ڈرتے نا، پولیس والوں سے جو ڈرتے نہیں، حالانکہ یہ الٹی بات ہے، غریبوں سے زمانے کو ڈرنا ہے، کیونکہ ان کی بد دعا لگنے میں دیر نہیں لگتی، ان کی بد دعا لگنے میں دیر نہیں لگتی۔ جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے ذیشان، اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔